اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جامعہ دختران اسلام کے ترجمۃ القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم نے تھوڑا سا ہمارا سبق رہ گیا تھا اس کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 کا، اس کو کمپلیٹ کر کے پھر آیت نمبر 84 سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا جی اس میں کہ کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی سب مخلوق نے خوشی اور ناخوشی سے اسی اللہ کی اطاعت کی ہے اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ اسی حوالے سے امام رازی بیان فرما رہے تھے کہ انسان کے جسم کی رگوں میں خون گردش کر رہا ہے، انسان غذا کو کھا کر حلق کے نیچے اتار لیتا ہے، پھر اس کھائی ہوئی غذا کو خون، گوشت اور ہڈیوں میں منتقل کرنے کے لیے اس کے جسمانی اعضاء اس تکوینی نظام یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام پیدا کیا ہے عالم تمام عالم کو وجود میں لے کر آئے ہیں، اور اس عالم کو اس کے سسٹم پر قائم رکھنا اپنی تدبیر کے ساتھ، اسے ہی تکوینی نظام کہا جا رہا ہے کہ اس تکوینی نظام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ دل، پھیپھڑے، جگر، معدہ ایک مقررہ وقت تک یہ کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ غرض انسان کے باہر جو پھیلی ہوئی کائنات اور عالم کبیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، اور انسان کے اندر جو عالم صغیر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی احکام کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، کوئی چیز اس کی اطاعت سے باہر نہیں ہے۔ یعنی پورے ایک انسان کے اندر پوری کائنات جیسا منظر ہے، اور اسی کی ساخت پر انسان کو بنا دیا گیا ہے، اور جیسے سمندر اور دریا اور نہریں رواں ہیں اس طرح انسان کے جسم میں خون کا سسٹم رواں دواں ہے، اور جس طرح پہاڑ ہیں سخت، اللہ تعالیٰ نے جسم میں ہڈیوں کو جو ہے اس کی مانند سخت بنا دیا ہے، اور ایک پورے انسان کے اندر ہر یہ 360 جوڑ ہیں ہڈیوں کے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ان کی جگہوں پہ مقرر کیا ہوا ہے، کوئی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ اگر ایک پٹھا بھی، ایک نرو بھی کھینچی جائے تو انسان کے لیے کتنی مشکل کا باعث ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم اور فضل ہے کہ اگر انسان دیکھے تو اپنی ذات سے باہر پوری کائنات میں بھی اللہ ہی کے جلوے ہیں، اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کے وہ جلوے نظر آتے ہیں، اور اگر انسان اپنے اندر ڈھونڈے، اپنے اندر دیکھے تو انسان کا اندرونی پورا نظام بھی اللہ ہی کے جلووں کا مظہر ہے۔ سو انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے اپنی باہر کی کائنات میں بھی، اور اپنے اندر کی جو کائنات ہے، دنیا ہے، اس کے اندر بھی جھانکے اور اس سے نصیحت حاصل کرے کہ انسان کا اپنے اختیار میں کچھ نہیں، لیکن اللہ جو چاہتا ہے
وہ ہر چیز اس کے حکم کے مطابق، دل بھی کام کر رہا ہے، پھیپھڑے بھی کام کر رہے ہیں اور معدہ بھی کام کر رہا ہے۔ جب انسان کا اپنا نفس اور اس کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی سے باہر نہیں ہے، تو وہ انسان خود اس کے حضور اطاعت سے سر تسلیم ہم کیوں نہیں کرتا؟ ان قریب ہم عالم اطراف میں سورہ حامیم سجدہ ہے جی، آیت نمبر 53 ہے، ان قریب ہم عالم کے اطراف میں انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے اپنی جانوں میں بھی، حتیٰ کہ ان پر منکشف ہو جائے گا، یعنی کھل جائے گا کہ یقیناً وہی قرآن حق ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے، اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفسوں میں، کیا تم ان سے بصیرت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی غور و فکر نہیں کر رہے، دیکھ نہیں رہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق کے خوشی یا ناخوشی سے اطاعت گزار ہونے کے دو معنی ہیں۔ ایک وہ جو ابھی امام راضی نے بیان کیا کہ ہر مخلوق اپنے وجود یا اپنی فنا میں، یعنی عدم میں، اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اور اس کی اطاعت گزاری ہے اپنے مالک پر۔ اور دوسرا معنی یہ ہے جو کہ تمام ممکنات کا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تکوینی نظام کے تحت، یعنی جو اللہ نے پوری کائنات کو ایک سسٹم دے دیا اور اس سسٹم کے تحت ہر چیز اپنے اپنی ڈیوٹی پہ ہے۔ کسی دن بھی آسمان نے یہ نہیں کہا کہ میں تھک گیا ہوں اتنی دیر سے کھڑا ہو کے بغیر کسی ستون کے اور اب مجھے ریسٹ چاہیے۔ زمین نے یہ نہیں کہا کہ مجھ پر اتنا بوجھ بڑھ گیا ہے اور میں جو ہے اب آرام کرنا چاہتی ہوں۔ جب تک مالک کا حکم ہے اس کو چلنا ہے۔ اسی طرح انسان کی چاہے حالت نزاع کی کیفیت ہو، جب تک اللہ نے سانسیں لکھی ہوئی ہیں تو کئی لوگوں پر اللہ معاف فرمائے ایک مہینہ وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ نہ چاہے تو اس جان کو، اس روح کو اس جسم سے کوئی جدا کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو ایک منٹ بھی نہ لگے اور وہ روح جو ہے جسم سے پرواز کر جائے۔ سو ہر چیز جو ہے چاہے انسان کے اندر ہے یا باہر پوری کائنات میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم جنہیں اللہ نے اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی، تو ہر چیز اس کے حکم سے کام کر رہی ہے، تو ہمارا دل، ہمارا نفس کیوں نہیں اپنے مالک کی اطاعت کی طرف بڑھتا، اور ہم اپنے مالک کے حکم کے آگے چون چراں کرنے والے کیوں بن گئے ہیں؟ آیت نمبر 84 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ قل فرما دیجیے اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان آئے، وما انزل علینا اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لائے، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور جو کچھ نازل اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر جو کچھ نازل ہوا، وما اوتی موسیٰ اور جو دی گئی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور جو دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون من ربهم اور جو کچھ نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منهم ہم ان کے درمیان کسی سے بھی ایمان لانے میں کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی
فرما بردار ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ میثاق یعنی وعدہ اور پختہ عہد لیا تھا کہ جب ان کے پاس وہ رسول آ جائیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں جو ان پر نازل کی ہوئی کتابوں کی اور ان کے دین کی تصدیق کریں، تو پھر ان پر لازم ہے کہ وہ سب اس رسول پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں دین میں۔ اور اب اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر نازل کیا گیا قرآن مجید اس پر ایمان لائے، اور اس کے علاوہ جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد علیہ السلام پر نازل کیا گیا سب پر ایمان لائے، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے احکامات دیے گئے ان سب پر ایمان لائے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ رسول ہیں جن پر ایمان لانے کے بارے میں نبیوں سے پختہ وعدہ لیا گیا تھا، اور آپ کے زمانے میں جس قدر اہل کتاب تھے ان سب پر ضروری تھا کہ وہ سب فوراً آپ سرکار دو عالم علیہ السلام پر ایمان لے آتے۔ اچھا جی، یہ ساتھ میں کلیئر کر دیں کہ 4 کتابیں اتری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ تھی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور اس کے علاوہ 100 صحائف نازل کیے گئے تھے باقی دیگر انبیاء اکرام کے حوالے سے جو نازل کیے گئے، تو ان سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور جن پر کوئی کتاب نازل نہیں کی جاتی تھی، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا، جن پر کتابیں نازل کی گئیں اور احکامات اس طرح کے صحائف نازل ہوئے، ان کی تعداد 313 بتائی جا رہی ہے کہ رسول جو ہیں وہ 313 ہیں اور باقی سارے نبی ہیں۔ تو ان میں بھی جو احکامات کے ساتھ جو نبی آئے ہیں، جن کے پاس نئی کوئی کتاب آتی تھی وہ پچھلے ہی نبی جو گزرے ہوتے تھے انہی کی کتاب پر عمل کرواتے تھے۔ دوسری مناسبت یہ ہے اس آیت سے پہلی آیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرنے کی مذمت فرمائی ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ کا دین کون سا ہے اور کس دین کو اختیار کیا جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ جو کتاب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں اور جو احکامات نازل کیے گئے ان سب پر ایمان لانا، یہی اللہ کا دین ہے اور یہی اسلام ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آیت نمبر 85 پڑھتے ہیں جی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور من جو یبتغی چاہے گا غیر الاسلام اسلام کے سوا کوئی اور دینن کوئی اور دین چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، منہ اس سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں وہ من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اچھا جی، اس سے پیچھے ہم نے پڑھا کہ ہم ایمان لانے میں جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام ایک اللہ کی طرف ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو باقی ساری امتیں ہیں ان سب کے لیے نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانا جو ہے وہ لازم کیا گیا تھا۔ یہ جو حکم ہوا کہ ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، اس میں اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ ہم
کچھ تو نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ نبیوں پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ اس کے برعکس جتنے باقی نبی ہیں ہم ان سب کا انکار کرتے ہیں یا ان پر اترنے والی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحیح ایمان تو یہ ہے کہ کیونکہ وہ سب نبی اللہ کے حکم سے آئے ہیں اور اللہ کے احکامات پر انہوں نے اپنی پوری ڈیوٹیاں ادا کی ہیں، سو سب پر ایمان لانا اور سب کو حق جاننا یہ مومن کا حق ہے۔ تو ان کے ایمان لانے میں تمام نبیوں میں کسی کے بھی درمیان فرق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب نبی سچے ہیں اور اللہ کے حکم سے آئے اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں بالکل صحیح ادا کی۔ اب جو ہم نے پڑھا ہے کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہود نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر حج کرنے کا حکم نازل کیا۔ مسلمانوں نے حج کر لیا، جبکہ کفار بیٹھے رہے اور انہوں نے انکار کیا حکم ماننے کا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین ہوئے، جو بھی اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن جو ہی یہ آیت کریمہ آئی تو اس نے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 کو منسوخ کر دیا، اس کے حکم کو۔ اب اس آیت میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں کوئی دین بھی نہیں قبول کروں گا، صرف ایک واحد دین اسلام جو ہے صرف اسی کی قبولیت ہوگی۔ اس سے بظاہر جو آیت ہم نے پڑھی ہے سورہ البقرہ کی 62 نمبر، تو اس سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہودیوں، عیسائیوں اور صابئین کا دین بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ واضح کر دیا کہ اسلام کے سوا اور کوئی دین بھی اللہ کے نزدیک ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ اور سورہ بقرہ کی ظاہر آیت سے جو مفہوم نکل رہا ہے وہ اس آیت کو منسوخ کر رہی ہے، یعنی اب اس آیت کے جو پہلی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے وہ منسوخ ہو گئی، اس کی جگہ یہ حکم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو بس ایک دین ہی چاہیے اور وہ دین اسلام ہے۔ اسلام سے مراد یہاں اسلام کا لغوی معنی ہے، یعنی ظاہری اطاعت اور فرما برداری، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہاں اسلام سے مراد اسلام کا شرعی اصطلاحی معنی بھی ہے، یعنی وہ عقائد اور احکامات جن کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور جس دین کی آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ اچھا جی، کیونکہ اسلام کا معنی سر جھکانا ہے اور سر جھکانے سے مراد اطاعت کرنا ہے، سو جو بھی مسلمان ہوا ایمان لایا اس کا کام ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر اطاعت گزاری کا مظاہرہ کرے۔ جب قرآن میں کسی حکم کو پڑھ لے اور سمجھ لے تو پھر چاہیے کہ وہ اس پر عمل کی طرف چل پڑے اور اپنے اندر موجود جو کمیاں اور کجیاں ہیں جو اللہ کے احکامات کے علاوہ تھیں ان کو نکال کر سائڈ پہ رکھ دے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے کہ لا علمی کی وجہ سے وہ گناہ سرزد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو پھر یہاں پہ خسارہ کا جو معنی کیا گیا ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا، نقصان کے معنی ہیں۔ خاسرین جو کہا گیا ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ اصل مال ضائع ہو جائے گا، کہ اس نے اس سے مراد یہ بنتی ہے کہ اس نے فطرت سلیمہ کو ضائع کر دیا جس پر وہ پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری شریف میں بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مولود سے مراد ہر بچہ ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانور سے مکمل جانور پیدا ہوتا ہے
کیا تم اس میں کوئی نقص دیکھتے ہو؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ خلاصہ یہی ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے قبول اسلام کی صلاحیت رکھی ہے، اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس یہی اصل سرمایہ ہے۔ اور جب اس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول کر لیا تو اس نے اپنے اس اصل سرمایہ کو ضائع کر دیا، اور اب اس کے پاس آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا۔ اب وہ آخرت میں ثواب سے محروم ہوگا اور عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اسے اسلام قبول نہ کرنے کا افسوس ہوگا، اور دوسرے ادیان کے احکام پر عمل کرنے کی جو مشقتیں اس نے اٹھائی ہیں اس کی وجہ سے اسے پشیمانی ہوگی کہ میں نے کیوں اپنی ساری زندگی جو ہے کفر پر گزار دی، اور وہ اصل کو نہ پہچان سکا، نہ جان سکا، اور نہ ہی اس کی اطاعت کر سکا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 ہے، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیفا کیسے، یہدی ہدایت دے گا، اللہ تعالی قومن کافرین کافر قوم کو، بعد ایمانہم ان کے ایمان لان، ان کے اپنے ایمان کے بعد، وشاہدوا الرسول حق وجاءہم البینات اور انہوں نے گواہی دی یہ کہ رسول حق ہیں اور آئیں ان کے پاس روشن نشانیاں بھی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ تو ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی، حالانکہ وہ لوگ پہلے یہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول برحق ہیں اور ان کے پاس دلیلیں آ چکی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انصار میں یعنی عیسائیوں میں سے ایک شخص مسلمان ہوا، پھر وہ مرتد ہو گیا، یعنی کہ پھر گیا دین سے، دوبارہ واپس اپنے دین میں چلا گیا اور مشرکین کے ساتھ لاحق ہو گیا، پھر وہ نادم ہوا۔ اس نے اپنی قوم کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس موقع پر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور وہ نیک ہو گئے، ان کی قوم نے ان کو پیغام بھیجا پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ اچھا جی، مختلف روایات ہیں۔ ایک اور روایت ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آیتیں یہود و نصارہ کے بارے میں، دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جو اپنی اپنی کتابوں میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھتے تھے اور ان کا اقرار بھی کرتے تھے اور ان کے حق ہونے کی شہادت بھی دیتے تھے، لیکن جب ان کے علاوہ کوئی دوسری قوم، جب آپ سرکار دو عالم علیہ السلام ان کی لڑی میں سے پیدا نہیں ہوئے، یہودیوں کی لڑی میں سے، بلکہ دوسری قوم سے مبعوث ہو گئے، تو انہوں نے آپ کا انکار کر دیا، اور آپ کا اقرار کرنے کے بعد یعنی جب اپنے دین پہ تھے، جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی صفات پڑھتے تھے اور ان کو بڑا انتظار تھا کہ یہ نبی بھی ہماری ہی لڑی میں سے پیدا ہوں گے، یہودیوں میں سے ہی، تو بہت زیادہ انتظار تھا آپ کے نام کے صدقے کافروں پر وہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے اور اگلے دن فتح یاب ہو کر آتے تھے، لیکن جو ہی یہ تھا آپ سرکار دو عالم علیہ السلام پر ایمان لانا، لیکن جو ہی نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے پیدا ہو گئے اور یہودیوں میں سے نہیں ہوئے، اس پر جو ہے نا انہوں نے حسد کیا اور اپنی ہی سرکشی میں اڑ گئے وہ اس بات پہ کہ ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ ہے آپ کا کہ اقرار کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد پھر کفر کو اختیار کر لیا۔ اچھا جی، آگے یہ جو حکم آیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کے راستوں کو پیدا کیا اور انسان کی عقل میں یہ صلاحیت رکھی کہ وہ خیر اور شر کو کے درمیان تمیز کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی معرفت اور اپنے پسندیدہ اعمال کی طرف رہنمائی کرنے اور ناپسندیدہ اعمال سے روکنے کے لیے رسولوں کو مبعوث فرمایا اور آسمانی کتابوں اور صحائف کو نازل کیا، اور ان کی توضیح اور تشریح کے لیے ہر دور میں
علماء اکرام، ربانیین یعنی کہ اللہ والے اور مجددین کو پیدا فرمایا۔ ان آیات سے سورہ البلد کی آیت نمبر 8، 9، 10 ہے، اور کیا ہم نے ان کی 2 آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے انہیں خیر و شر کے 2 واضح راستے نہیں دکھائے۔ سورہ القیامہ کی آیت نمبر 14، 15 ہے، بلکہ انسان خود اپنے اوپر شاہد ہے، خواہ وہ اپنے تمام عذر بھی پیش کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز اس کے لیے کھول دی تھی،